کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا شیخ صاحب، اس میں بات یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ ہے الحمدللہ وسیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ہم جو مصحف کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں جمع کیا گیا، پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں مصحف عثمانی یہ سامنے آیا، اگر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گتوں کے درمیان اپنی مبارک زندگی میں اس کو کیوں نہیں جمع کیا؟ اس بارے میں محمد علی صاحب جو شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت علی پھر گھر میں بیٹھ کے قرآن جمع کروں، یہ سنی کہتے ہیں حضرت ابوبکر کو فکر پڑی کہ قاری مارے جا رہے. یہ باتیں جو ہے نا دین سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتی. کہ آخری کتاب ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ کو اتنی مہرت دے دیتا خدا انا لنا جمع قرآن کہ قرآن تو اکٹھا ہو جاتا. منشر چھوڑ کر جانا خاتم النبیین کا، یہ کوئی قرآن کی حفاظت تو نہ ہوئی کہ لوگ پھر اکٹھا کرنے لگے، اس میں پھر ایک آیت نہ ملی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملی، پھر ایک کی گواہی 2 کے برابر بنائی گئی. باتیں نہیں ٹھیک ہے. میں تو صاف کہتا ہوں، بے شک بخاری ہے مسلم ہے، یہ باتیں بالکل غلط ہیں. عبید بن سباق ایک ہی راوی گمنام جس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی اس کے تفصیلی حالات نہیں، وہ کہتا ہے اس طرح جمع کی تاریخ شروع ہوئی. جمع حضور کے زمانے میں ہو گیا، لوگوں نے حفظ بھی کر لیا، لکھ بھی لیا جو لکھے پڑھے لوگ تھے. اور جو آپ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ لوگوں کو ہدایت کرو قرآن کو کوئی نہ چھوئے سوائے طاہر کے. اس لیے ابن حزم کی بات ٹھیک ہے کہ لاکھوں قرآن اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ قرآن جو صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا جبرائیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ بھی قرآن کا کرتے تھے، تو وہ اس پہ موقف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں زبانی چل رہی تھی، جنگ یمامہ کے موقع پر وہ شہید ہوئے تو پھر نہیں رسم محمد علی صاحب آتا ہے کہ لکھوا بھی آپ دیتے. ٹھیک، وہ کہتے ہیں ایک جگہ کتاب مؤلف نہیں تھی، مگر جو ہے نا کہ کاغذ کے پرزوں پر، اسی طرح کھجور کے پتوں پر، ٹھیکروں وغیرہ پر لکھنا تو مانتے ہیں کہ کوئی شے ایسی نہیں تھی جو آپ لکھواتے نہیں تھے، ساتھ ہی بلا لیتے تھے. اب قرآن کے حوالے سے جو یہ اختلاف پھر اہل سنت میں بھی آیا، اہل تشیع میں بھی